ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، تو ہم یہ کیسے گمان رکھ لیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری ذات پر اتنا ہی اعتبار ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلے ابو لہب بولا تبا لک ہنالک سائر القوم الہذا جمعت معاذ اللہ، کہ حضور علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو نام لے کر اگر کسی کافر کی مذمت کی گئی تو وہ ابو لہب ہے۔ تو لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے نا تو اس کی لونڈی سبیبہ اس کو جا کر خبر دیتی ہے کہ تیرے محروم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اسے بھتیجا ہونے کے ناطے، چاچا ہونے کے ناطے ایک خوشی اور سرشاری ہوئی۔ تو اس لیے خوشی نہیں ہوئی کہ نبی تشریف لائے، اس لیے کہ اس کے محروم بھائی کے گھر چراغاں ہوا ہے، بھتیجا ہونے کے ناطے سے ایک خوشی اور سرشاری ہوئی۔ تو یہ خبر دینے پر لونڈی کے اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے، اس انگلی سے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے صحنِ کائنات میں قدم رکھا تو غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ تو سبیبہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بدترین کافر جب مر گیا نا، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا۔ تو کیا کہتا ہے کہ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سنا کیسی بیت رہی ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ ڈاڈی تکلیف ہے، مشکل میں بہت، اور لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے نا، جس انگلی سے اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا اور عذاب میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ شارح مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، جو وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کے بھی خوشی کرنے کا صلہ ملتا ہے، جب ایک مسلمان حضور کا امتی حضور کو امام، مقتدار، نبی، رسول اور محبوب سمجھ کر خوشیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنارا نظر داری، کہ جب تو دشمنوں کو اتنا کچھ عطا کرتا ہے تو اپنوں کو کتنا کچھ عطا کرے گا۔